ماں کی قدر کرو، ماں کی قدر کرو۔ میرے پاس ایک کتاب ہے قبلہ، اس کتاب کا ایک ورق دل چاہ رہا ہے سنا دوں۔ بحرین میں ایک شخص آج بھی موجود ہے الجزائر میں، جس کا نام مبشر ہے۔ کیا نام ہے؟ توجہ کیجئے گا، مبشر۔ پورے الجزائر میں اس نے جیسے ایدھی والوں کے دفاتر ہیں، عمران خان کی شوکت خانم کے دفاتر ہیں، ایسے اس کے دفاتر ہیں۔ راجہ صاحب مدر فاؤنڈیشن کے نام پہ اس مبشر کے، اب اس کی کہانی کیا ہے؟ اس مبشر نے جب آنکھ کھولی، اس نے دیکھا اس کی ماں کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ وہ ماں کو کہتا تھا اماں تو کانی ہے، مجھے سکول کے بچے بڑے تانے دیتے ہیں، تو کانی کیوں ہے؟ کبھی غصے میں کہتا تھا میں روٹی نہیں کھاتا، تو کانی ہے۔ کوئی بچے قدرتی طور پہ قبلہ سینسٹیو حساس ہوتے ہیں۔ جب یہ لڑکا 11ویں میں پڑھ رہا تھا، ایک دن کیا سوچا، گھر سے نکل کر چلا گیا۔ الجزائر کو اتنا بڑا ملک نہیں ہے ہمارے صوبے پنجاب جتنا ہے۔ ماں کو پتا چل گیا میرا بیٹا وہاں پہنچا۔ 15 سال ماں اس کے مکان کے سامنے مہینے میں ایک مرتبہ برقع پہن کے جاتی تھی، چادر پہن کر بیٹے کو گھر سے نکلتا ہوا دیکھتی تھی، شام کو واپس آتا ہوا دیکھتی تھی۔ 15 سال ہر مہینے گئی۔ ان 15 سالوں میں اس نے قبلہ ایم اے کیا، ڈپلومہ کیا، لڑکا بڑا انٹیلیجنٹ تھا، کسی امیر آدمی نے داماد بنا لیا، ایک لڑکے کا باپ بن گیا، 2 ملوں کا مالک بن گیا۔ اب یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب موت آتی ہے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، وہ جگہ جگہ جا کے دوستوں کو سلام کرتے ہیں۔ اس بوڑھی کو پتہ چل گیا جو آنکھوں سے کانی تھی کہ اب میں مرنے والی ہوں۔ پہلے تو بابا جی چوک پر بیٹھ جاتی تھی، اب اس نے کیا کیا، ہمت کر کے بیٹے کے کوٹھی کے دروازے پر گئی، گیٹ کھولا، کھڑکایا، دستک دی، اندر سے مبشر کا 6 سال کا بیٹا آیا۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ بوڑھی اماں کہتی ہے مبشر کو میں نے ملنا ہے۔ بچے نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کی مائی آنکھوں سے کانی ہے، بچہ ڈر گیا، سہم گیا، دروازہ بند کر کے ابو کو کہتے ہیں ابو باہر کوئی کانی عورت آئی کھڑی ہے۔ 15 سال بعد بیٹے کو دیکھنے کے لیے ماں قریب آئی، اس نے دروازہ کھولا، کہتا ہے تو یہاں بھی پہنچ گئی۔ اس نے کہا بیٹے مجھے اندر داخل نہ ہونے دے، لیکن مجھے گلے تو لگا، مجھے گلے لگا، میں تیری ماں ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں لگاتا۔ اس نے کہا چل یوں کر بیٹے کو بھیج دے، پوتے بھی تو بیٹوں کی جگہ ہوتی ہے، وہ مجھے گلے لگا لے۔ اس نے کہا نہیں یہ تو ڈر گیا ہے تیرے سے۔ اس نے کہا چل مجھے گھر جانے دے، میں اپنی بہو کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں چلا جا، چلی جا اماں، میں 2 ملوں کا مالک ہوں، میں بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کا داماد بن گیا ہوں۔ ماں چلی گئی۔ جب مرنے لگی، میرے پاس کتاب اب بھی موجود ہے، آج کے بعد بھی اگر اس محلے کے بچے اپنے والدین کی بے عزتی کرتے ہیں، عبدالرس سعید مجھے نہ بلانا، میں ان کے کوئی کام کا ہی نہیں، میرے آنے کا کیا فائدہ، خدا کی قسم۔ جب گھر گئی، مرنے لگی، رشتہ دار آ گئے، کہنے لگی یہ میں نے خط لکھ دیا ہے، یہ خط میرے بیٹے کو پہنچا دینا، لیکن میرے مرنے کی خبر نہ دینا، وہ بڑا بزنس مین ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ میرا جنازہ پڑھے۔ بھائی جان آپ جو رو رہے ہو، 20 دن کے بعد ایک رشتہ دار مبشر کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے کہا مبشر تیری ماں مر گئی ہے، جاتے جاتے یہ خط دے گئی ہے۔ آپ بڑا پیارا سن رہے ہیں، خط دے گئی ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مولانا خط کھولا، خط میں لکھا ہوا تھا مبشر اب تو آ جا، تیری مکانی ماں دنیا چھوڑ کے چل۔
اب تو آ جا، آ دیکھ جو تو جوڑا جوتیوں کا رکھ گیا تھا میں روزانہ پالش کرتی تھی وہ بھی سنبھال، اپنے 2 جوڑے بھی سنبھال، اپنے باپ کا گھر بھی سنبھال۔ اے مبشر آج تجھے بتاتی ہوں میں کانی کیوں ہو گئی تھی۔ اس نے جو لفظ لکھے میں مولوی نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے کہا مبشر تو 6 ماہ کا تھا، جھولا جھول رہا تھا، اچانک نیچے گرا، نیچے کیل پڑا ہوا تھا، تیری دائیں آنکھ میں لگا، کیل پہ وسط ہو گیا۔ میں بھاگم بھاگ ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے کیل نکالا، کہنے لگے مائی تیرے بیٹے کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ میں نے کہا منت لگاؤ میرا چھوٹا بیٹا ہے، یہ کیسے بغیر آنکھ کے رہے گا؟ انہوں نے کہا ہم پتھر کی آنکھ لگاتے ہیں۔ میں نے کہا نا پتھر کی آنکھ نہ لگاؤ، اس کے ساتھ شادی کوئی نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا پھر کوئی زندہ انسان اپنی ایک آنکھ کا عطیہ دے دے، ہم اس کی آنکھ میں لگائیں گے۔ اسلم بھائی یہ جو رو رہے ہیں یہ سمجھ گئے ہیں، اب پتھروں کو میں کیسے سمجھاؤں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ تو وہ کہنے لگی مبشر ڈاکٹر نے کہا تھا کوئی زندہ انسان آنکھ دے دے تو ہم اس کی لگا لیں گے۔ میں نے کہا تھا ڈاکٹرو میں تو بیوہ ہوں، میرا تو گھر والا جو مجھے دیکھتا تھا وہ تو مر بھی گیا ہے، میرے بچے کو بچاؤ، میری آنکھ نکال لو، اس کو آنکھ لگا دو۔ مبشر میں کانی کہلائی تو آنکھوں والا کہلایا، اسی آنکھ کی وجہ سے مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ مبشر یاد رکھ لینا مائیں جتنی بھی بری ہوں اولاد کے لیے بری نہیں ہوتی، مائیں جتنی بھی بدصورت ہوں اولاد کے لیے بدصورت نہیں ہوتی۔ یہ جو سن رہے ہو ماؤں کو تنگ نہ کیا کرو، اپنے والد کی عزت کیا کرو، یہ مر جائیں گے تو تمہیں سینے پہ کون لگائے گا؟ بیوی کا کیا ہے بولے یا نہ بولے، اور میاں بچوں کا کیا ہے تیری قبر کے اوپر ایک اگربتی بھی نہیں جلانے آئیں گے۔ میں قربان ہو جاؤں، میرا نبی فرماتا ہے ابو ہریرہ آج اس مبشر شیخ الجزائر میں 200 مدر فاؤنڈیشن کے نام پر اس نے دفاتر کھولے ہوئے ہیں، اور ہر دفتر میں اس نے اپنی ماں کی تصویر سجا رکھی ہے۔ وہ کہتا جو بندہ ماں سے اگر ناراض ہے تو مجھے دے دے، میں اپنی ماں سمجھ کے پالوں گا، لیکن کہتا ہے لاکھوں مائیں مل جائیں میری ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ توجہ کرنا، آپ ایسے نہیں آئے بیٹھے، کوئی سر کے عاشق نہیں ہیں آپ، تقریریں آپ نے سنی ہوئی ہیں، صرف عمل کی کمی ہے۔ قرآن کی قسم میرا نبی فرماتا ہے پھر آقا بس آج اتنا مارا بس وہ دیکھو کمر پر نشان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر اب تو چاہتا کیا ہے؟ اب ریزلٹ مجھے تقریر کا دیتے ہو یا 6 دن بعد دو گے؟ بولو ریزلٹ دو تو میں بولوں، اللہ آپ کی آنسو قبول فرمائے۔ مولانا صاحب توجہ کیجئے گا، میرا نبی فرماتا اب کیا کروں؟ اس نے کہا آقا آپ کی تو رب موڑتا نہیں ہے نا، والا سوفا، واہ 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 واہ، میرا دل چاہ رہا ہے آپ کو آ کے سینے سے لگا لو، والا سوفا یوتی کا رب کا فتردہ۔ میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، میں قربان ہو جاؤں۔ میرا نبی فرماتا ہے پھر آقا آپ ہاتھ اٹھائیں گے نا، آپ لب ہی لائیں گے نا، میری ماں ایمان والی ہو جائے گی نا۔ آقا یہ بلا کوئی بات ہے اماں بیمان ہو کر مر جائے میں جنازہ بھی نہ پڑھ سکوں، اماں بیمان ہو کر مر جائے میں کفن بھی نہ دے سکوں؟ آپ دعا کیجئے نا۔ میرے نبی نے ایسے ہاتھ اٹھائے۔ نتیجہ مجھے ابھی چاہیے، میں قربان ہو جاؤں۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت دے،
صحابہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ابو ہریرہ دعا میں شامل ہی نہیں ہو رہا، نبی کو بھی دیکھ رہا ہے، پیچھے بھی جا رہا ہے، مسجد نبی کی طرف دوڑ رہا ہے۔ نورانی بھائی بلال کہتے ہیں ابو ہریرہ دعاؤں کا بھی کہتے ہو، دعاؤں میں شامل بھی نہیں ہوتے، کیا بات ہے؟ کائنات قربان کروں ابو ہریرہ تیرے قدموں پر۔ ابو ہریرہ کہتا ہے بلال میری مجبوری ہے۔ بلال کہتا ہے کیا مجبوری ہے بتا۔ ابو ہریرہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں میں گھر پہلے جاتا ہوں یا میرے محمد کی دعا پہلے ہائے 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 جیو جی بسم اللہ۔ آپ تھکے نہیں ہیں؟ بالکل نہیں تھکے، میں مان گیا ہوں۔ جی بسم اللہ، اللہ آپ کو اس نے عطا فرمائے، میں راضی، میری اولاد آپ پر راضی، میں قربان ہو جاؤں۔ ابو ہریرہ نے مسجد نبی چھوڑی، دروازے پر گئے، جو ماں ڈنڈو سے استقبال کرتی سی، میرا بیٹا دروازہ کھولا، کانپتے ہوئے ہاتھ داڑھی پہ لگا کے کہتے ابو ہریرہ معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا، میں نے آپ کو بڑا ستایا، میں نے بڑی آپ کو تکلیفیں دی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اماں آپ جتنا مرضی آئے ماریے، لیکن مجھے نبی کے پاس جانے سے نہ روکیے، میں نہیں رکوں گا۔ بی بی کہتے پھر یہ بتا جس نبی سے دعا کروا کے لایا ہے، چل مجھے اس نبی کے پاس لے جا، نبی کے پاس لے جا۔ یہ ہے نبی کی دعا کا اثر۔ جب ابو ہریرہ کی اماں آئی، میرے نبی نے قبلہ اسلام کی دعوت ہی نہیں دی، اس نے آتے ہی کلمہ پڑھا اور نبی کی دیوانی بن گئی، وہ چلی گئی۔ صحابہ کہتے آقا اتنا جلدی؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں اللہ نے مکے میں میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، والا سوفا یوتی کا ربوں کا فتردہ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہ پنجتن کے نام کی 5 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، 6 آیتیں رہ گئیں، پھر زندگی کہیں ہوگی تو کہیں پڑھ لوں گا۔